یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی چونکہ قائم ہی ایسی جگہ پہ کی گئی ہے کہ جو بالکل ایک نیچرل اور قدرتی ماحول ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو فیمیلز کے محلے ہیں وہ اس طرف بالکل الگ تھلگ ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی کھانے یہاں پہ بہت کم جگہوں پہ آپ کو ملیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے اندر پہنچ چکا ہوں، اور جمعے والے دن سے میں نے اپنا پروسیس سٹارٹ کیا، چونکہ یہاں آ کر سب سے پہلے آپ کو ویزا یونٹ جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر آپ نے اپنے جو ویزا ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگوانی ہوتی ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کو CPS آفس جانا پڑتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہاں بینک کے اندر آپ کو اپنی فیس بھرنی پڑتی ہے، تو یہ سب سے پہلے کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے CPS آفس جا کر اس کی تصدیق کروانی ہوتی ہے، رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے۔ سارے دفاتر کے اندر جو کام چل رہا ہے وہ سارا ڈیجیٹل ہے۔ ہر ایک آفس کے سامنے آپ کو QR کوڈ آئے گا، اس کو اسکین کرنا پڑے گا، اور اسی کے مطابق آپ نے اپنا سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی بہت خوبصورت ہے، اور پہاڑی علاقے میں یعنی کوالالمپور سٹی سے بالکل باہر وہ بنائی گئی ہے، اور یہ جو رہائشی محلات ہیں یعنی اس کو محلے کہا جاتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو رہائش دی گئی ہے۔ تو اس وقت جن محلوں میں میں موجود ہوں یہ صحابیات کے نام پر ہے۔ محلہ رقیہ ہے، محلہ حلیمہ سعدیہ ہے، محلہ مریم ہے، محلہ آمنہ ہے، محلہ اسمہ ہے۔ تو یہ دائیں بائیں سارے محلات جو ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ فیمیلز کے ہیں، یعنی طالبات کے ہیں۔ اس میں طلباء کو اجازت نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ طالب علم آ جائے کہ جس کو وہاں سے رہائش دے دی جائے ان محلوں میں، اور وہ بلڈنگ ہی صرف طلباء کے لیے خاص ہو، کیونکہ یہ یونیورسٹی بھر چکی ہے، اب اس کے اندر جگہ نہیں رہی، تو اس لیے ہمیں بھی رہائش وہ محلہ مریم کے اندر دی گئی ہے، اور اس میں اور بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ تو ہر ایک محلے کو یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے خارداریں تاریں لگا کر، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو فیمیلز کے محلے ہیں وہ اس طرف بالکل الگ تھلگ ہیں، اور یہ پیچھے بیک سائڈ پہ بھی جنگل ہے، دائیں بائیں بالکل پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس کے بیچ میں یہ انتہائی پرفضا مقام پر یہ یونیورسٹی قائم ہے۔ CPS آفس کے بعد آپ کو پھر میڈیکل اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ سارے آفس قریب قریب ہی ہیں، جو مرکز ہے وہاں پہ ہیں، بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ مرکز میں، اور اس کے دائیں بائیں ہی یہ سارے آفس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جنوب کی طرف، اس مرکز کے جنوب کی طرف یعنی جامع مسجد کے جنوب کی طرف وہ میلز کے محلات ہیں، یعنی محلہ صدیق ہے، محلہ فاروق ہے، محلہ عثمان ہے۔ تو یوں پھر ان کے محلے شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس طلباء کی یعنی میلز کی رہائش ہوتی ہے۔ یہاں ملیشیا کی اور بالخصوص یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی چونکہ قائم ہی ایسی جگہ پہ کی گئی ہے کہ جو بالکل ایک نیچرل اور قدرتی ماحول ہے، اور روزانہ بارش ہوتی ہے، بلا مبالغہ روزانہ بارش ہوتی ہے شام کے ٹائم، اور اتنی شدید بارش ہوتی ہے کہ نہ پوچھیں۔ اس لیے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کے اوپر یوں اس طریقے سے چھجے لگائے گئے ہیں تاکہ آنے جانے کے اندر بارش میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ بارش ایسی ہے کہ اگر آپ یعنی 4 یا 5 سیکنڈ کے لیے اگر آپ اس بارش کے اندر آ جائیں گے تو آپ کے پورا جسم جو ہے نا وہ کپڑوں سمیت آپ گیلے ہو جائیں گے، اور ایسی بارش ہوتی ہے، تو شدید بارش ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کا انتظام کیا ہوا ہے اس جگہ پر، اور آپ کا دل وہ کبھی بھی یعنی آپ پریشان نہیں ہوتے اس جگہ پر، کیونکہ قدرتی ماحول ہے، اور قدرتی ماحول کے اندر جو ہے وہ انسان ویسے بھی فطری طور پر انسان خوشی ہوتا ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی کھانے یہاں پہ بہت کم جگہوں پہ آپ کو ملیں گے۔ ابھی میرا جو محلہ ہے وہ اس سے میں 1 کلومیٹر کی 1.5 کلومیٹر دور آ چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک پاکستانی کھانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، تو اب میں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن یہ کہ مل جائے گی۔ وہ جو میلز والے محلات ہیں اس کے اندر ہے، لیکن فیمیلز والے محلات کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس چیز کا بڑا وہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے کوئی ڈرائی فروٹ اور اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر آ جائیں تو اس کو آپ وقتاً فوقتاً کھایا کریں۔ تو کھانا اتنا مہنگا نہیں ہے، 2-3 رنگٹس میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستانی کھانا آپ کی مرضی کا وہ ملنا ذرا یہاں پہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ چاول زیادہ چلتے ہیں اور مچھلی چلتی ہے،
اور روٹی نام کی تو گندم کی کوئی چیز کھاتے ہی نہیں ہے یہ نا، تو اس لیے یہ ذرا تھوڑی سی پریشانی ہوگی. اس کے لیے آپ کو مخصوص کوئی افغانی یا بنگالی یا کوئی پاکستانی کیفے کے اوپر کوئی ملے گا، ورنہ یہ ہے کہ اکثر کیفوں کے اوپر وہ بھی نہیں ہے. میں وہ سینٹر کے اندر آ گیا تھا جس کی میں بات کر رہا تھا آپ کو. تو یہ سینٹر ہے اور یہاں پہ یہ بینک ہے جہاں پہ آپ نے فیس وغیرہ بھرنی ہوتی ہے. تو یہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں یہ پانی کو بچانے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں، اور یہ اس کے اوپر پل ہے. اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مرکزی مسجد ہے، جامع مسجد ہے سینٹر کے اندر. جتنے بھی دفاتر ہیں یہ مسجد کے قبلے والی سائیڈ ہے، اس کی طرف ہیں، یعنی یہ مسجد ہے اور یہاں پہ یہ بازار وغیرہ بھی چھوٹا سا لگتا ہے. جتنی بھی دفاتر ہیں یہاں اوپر، اور سی پی ایس آفس یہاں پہ ہے، فائنینشیل آفس یہاں پہ ہے، یہ جتنے بھی ویزا یونٹ ہے اور محلہ تقسیم کرنے کا آفس ہے، یہ تمام آفس یہاں اس مسجد کے دائیں بائیں یہ قبلے والی سائیڈ پہ ہی آپ کو ملیں گے. یہ میں مرکزی مسجد کے اندر آ گیا ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت اور وسیع و عریض مسجد ہے، اور اس کی اس طرف یہ طالبات کے پڑھنے کے لیے جگہ باقاعدہ الگ سے بنائی ہوئی ہے. اور گیلریز بھی اس کی دو گیلریز ہیں اس کی ماشاءاللہ. اور یہ اس کا محراب ہے. وہاں پہ اوپر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے چڑھتے ہیں. بڑی مسجد ہے، جو باہر سے گنبد نظر آ رہا ہے اس کو اندر سے آپ نظارہ کر لیں. وہ اس کا مین گیٹ ہے اور دائیں بائیں سے بھی گیٹ ہیں اور انٹریس ہے. ارے ہاں، وہ آئیلیٹس ٹیسٹ کی بات بھول گئے. وہ ٹیسٹ یہاں پہ ایک 3 اکتوبر کو تھا اور ایک 12 اکتوبر کو تھا، اور میں 12 اکتوبر کو جس دن ٹیسٹ تھا اسی دن ہی پہنچ گیا، گویا کہ 11 بجے 12 بجے. تو ٹیسٹ اس سے پہلے گویا کہ ہو چکا تھا. تو تھوڑا سا اگر میں پہلے آ جاتا یا ایک دن پہلے آ جاتا تو اس ٹیسٹ میں بیٹھ جاتا. لیکن اب سنا یہ ہے کہ جو طلبہ اس کے بعد آئے ہیں، چونکہ 20 تاریخ تک انہوں نے بس لانا ہے، اس کے بعد کوئی بھی طالب علم آئے گا تو اس کو یہ قبول نہیں کریں گے. تو سنا ہے کہ ان کے لیے اسپیشل ٹیسٹ بھی یہ رکھیں گے، ورنہ تو ٹیسٹ ان کے 12 تاریخ کو مکمل ہو گیا. اب دسمبر میں ہی جا کر کہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اسپیشل ٹیسٹ ان کا ہوگا. آج یونیورسٹی میں بالکل آپ کو دیکھیں کچھ ہو کا عالم نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے، ویکینڈ ہے، اور اتوار اور ہفتے کو تو یہ بالکل آف ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہاں پہ باہر نکلا ہوں. میں نے کہا چلو آپ کو یہ سارا نظارہ کروا دوں. یہ جو طلبہ کے محلات ہیں اس میں آیا ہوں. محلہ صدیق اکبر میرے بیک سائیڈ پہ ہے، اور میرے یہ اس طرف فرنٹ پہ محلہ فاروق ہے، اور اس طرف محلہ عثمان ہے. تو یہاں پر کچھ افغانی اور پاکستانی اور بنگالی لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ کھانے آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں کھانا لینے کے لیے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کو اگر پاکستان سے لانی ہوں تو زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کی ضروریات کی چیزیں یعنی ناخن کاٹ تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ وہاں سے ہی لے کر آیا کریں، کیونکہ یہاں پہ ظاہر پھر چیز رنگٹ میں ملے گی. تھی پاکستانی 65 روپے 62 روپے اور یہاں کا 1 روپیہ، اور یہاں کی کرنسی چونکہ مستحکم ہے تو لہٰذا یہاں کا 10 پیسہ وہ ہے کہ 10 کا سکہ بھی چلتا ہے، 20 کا بھی چلتا ہے، 50 کا بھی چلتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے سکوں سے بھی چیز آپ خرید سکتے ہیں جو پاکستانی روپیوں میں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی اگر آپ کو یہاں پہ جیسے کہ میں نے ابھی یہ ایک چادر خریدی ہے جو اوپر اپنے میں نے اوڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو نارمل سی ہے، لیکن یہ کہ مجھے 11 رنگٹ کی ملی ہے، یعنی پاکستانی آپ 700-800 کی کہہ لیں. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ضروریات کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ وہاں سے لے کر ہی آیا کریں اپنے بیگ میں، تاکہ آپ کو یہاں سے خریدنی نہ پڑے. مسلح تک آپ اپنی، اور کچھ اگر 1-2 کپ بھی آپ ڈال دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی پلیٹ بھی ڈال دیں اور ٹفن وغیرہ بھی ڈال دیں، پانی کی بوتل ڈال دیں، یعنی ہر ایک چیز آپ وہاں سے لے کر آئیں تو اس کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ چیزیں اس طریقے سے صرف ہے، صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، ساری چیزیں وہاں سے لے لیں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ یونیورسٹی کی لائبریری ہے جو تقریباً 4 فلورز پر مشتمل ہے، 4 منزلوں پر مشتمل ہے. آٹومیٹک یہ اس کا دروازہ. آپ اندر جائیں گے تو آپ کے پاس اگر میٹرک کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ ہوگا تو پھر وہ آگے اسکین کریں گے تو تب آپ کے سامنے یہ دروازہ کھلے گا اندر آ کر، ورنہ نہیں کھلے گا. اور یہاں دائیں بائیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف
یہ کتب کے ریگز ہیں، اور یہ اوپر جو منزلیں ہیں وہ ہیں، اور یہ ڈیجیٹل ہے، ہر چیز کمپیوٹرائز ہے۔ یہاں آپ نے کتاب کا نام سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی کتاب کس فلور پر ہے اور اس کا ریگ نمبر کیا ہے، تو وہاں سے جا کر آپ اپنی کتاب اٹھا سکتے ہیں، یعنی آسانی سے آپ کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو تمام فلورز پر پھرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، آپ کو آسانی کے ساتھ یہ کتاب یہاں سے بالکل گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی آگے سسٹم لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی کتاب کو سرچ کرنا ہے اور کتاب آپ کو یہاں پہ وہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے، اور ہم نے ایک کتاب سرچ کی تو اس نے بتا دیا کہ آپ کی کتاب اس وقت فلاں نمبر ریگ میں ہے اور فلاں فلور کے اوپر موجود ہے، تو اب ہم جا کر اس کتاب کو وہاں سے اٹھا لیں گے۔ تو اس طریقے سے کر کے ماشاءاللہ یہ لائبریری مستحکم کی گئی ہے اور ڈیجیٹائز کی گئی ہے۔ بہت ساری اس میں کتب ہیں، اگر آپ ان ریگز کو دیکھیں تو یہ ایک ہی فلور کی ریگز ہیں، دائیں بائیں طلبہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی جگہ بھی ہیں، مختلف کتب کی یہاں پہ جو نسخے ہیں وہ یہاں پہ رکھے